کرپشن کے نقصانات۔ کرپشن کیا ہے؟ کرپشن کون سا جرم ہے؟ کرپشن کے نتیجے میں کوئی فرد، کوئی قوم، کوئی گھر، کوئی ملک کیا ترقی کر سکتا ہے؟ کرپشن کیا ہے؟ ہماری ترجیحات، کرپشن کے خاتمہ یا کرپشن میں کمی، کیا یہ ہمارا مدعا ہے؟ کرپشن کے نتائج، کیا کرپشن کے ذریعے کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے؟ کیا کرپشن کے ہوتے ہوئے کوئی گھر، خاندان، گھرانہ ترقی کر سکتا ہے؟ اگر باپ کی جیب سے بیٹا پیسہ نکال لے، ماں خیانت کرنے لگے، گھر میں ہر آدمی کرپٹ ہو جائے، تو کیا گھر کی شانتی، سکون برقرار رہ سکتی ہے؟ اسی طرح ملک میں ملک کے تمام ادارے کرپشن کے خاتمے کی ہماری کوئی جدوجہد ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے کہ کرپشن کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ کرپشن ایک شخص دودھ والا کر رہا ہو یا موچی جو روڈ پہ بیٹھا ہوا آپ کے ٹریفک کو، آپ کے ہیومن ٹریفک کو، چلنے پھرنے کے راستے کو بلاک کر کے بیٹھا ہوا، کیا معلوم ہے کہ کرپشن کیا ہے؟ کرپشن کوئی جرم ہے؟ کرپشن کو ہم لوگ بحیثیت قوم کے غلط سمجھتے ہیں۔ کرپشن کی کتنی قسمیں ہیں؟ کرپشن کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اگر کوئی ملک، کوئی ریاست، کسی سماج، معاشرے میں اگر کرپشن عام ہو جائے، یعنی عام آدمی یہ کہنے لگے کہ وہ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی تو ہے، جب یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو کرپشن نہیں لگتا۔ کرپشن ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی بھرے ہوئے گلاس، پانی کے گلاس کے نیچے پیندے کو سوراخ کر دیا اور اوپر سے پانی بھرتے رہے، کیا پانی اس بوتل میں رہے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی گھر، اگر وہاں کرپشن ہو تو وہ ترقی ناممکن ہے۔ کرپشن، بدعنوانی، جرائم، کرائم، یہ وہ معاشرتی اور قانونی بیماری ہے یہ وہ دیمک ہے جس سے اگر کسی میں لگ جائے، کوئی انسان کرپٹ ہو جائے، کوئی ملک کے حکمراں کرپشن کو جائز سمجھنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ کرپشن سے ملک کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کرپشن اگر ہمارے ملک میں ہو، ریاست میں ہو یا ادارے میں ہو تو ترقی نہیں رکتی۔ کرپشن ان کے لیے جائز ہے، اور عوام کے دل و دماغ میں ایک بات ہے کہ کرپشن اگر کوئی کرتا ہے، ملک کا دیوالیہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا کہتے ہیں کہ اگر وہ پیسہ کما رہا ہے، اگر وہ کھا رہا ہے تو کھلا بھی تو رہا ہے۔ ایسی سوچ اگر کسی ریاست یا ادارے میں ہو تو اس ادارے کا اللہ ہی حافظ۔ امریکہ لینڈ آف امیگرینٹ ہے، نیو اینڈ اولڈ سیٹلر کا ملک امریکہ۔ یہاں جب تک کوئی قانون نہیں توڑے، جرم نہ کرے، کسی قسم کی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس وقت تک پولیس ادارے ان کو نہیں چھیڑتے۔ اس بنیاد پر سزا نہیں ملتی کہ کون انڈین ہے، پاکستانی ہے، میکسیکن ہے، چائنیز ہے، جاپنیز ہے، یہ صرف جرم جو کرے گا وہ پکڑا جائے گا، بھلے سے وہ جرم کرنے والا صدر ہو، سینیٹر ہو، منسٹرز ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کرمنل کا کوئی رنگ، مذہب، زبان نہیں، جرم کرے گا تو سزا پائے گا۔ یہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ، مختلف ایتھنک کے، مختلف جگہوں کے لوگ رہنے والے، ہر قسم کی زبان بولتے ہیں، مگر قانون کی حکمرانی ہے، اس لیے ملک ترقی کر رہا ہے۔ قانون پر عمل امریکہ میں، قانون کی حکمرانی امریکہ میں، کسی قسم کی کوئی تعصب، رنگ، مذہب یا غریب امیری کی بنیاد پر کوئی تعصب نہیں ہے، اور اگر کوئی تعصب کا اظہار کرتا ہے، دل میں کرے کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے لائے اور عمل میں لے کر کے آئے تو اس کو قانون سزا دیتی ہے۔
भले से वो गोरा हो, काला हो, गंदूमी हो, कोई भी हो, कानून जो तोड़ेगा अमेरिका में उसको सज़ा मिलेगी। छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, परवाह नहीं। इस्लाम में तासुब की हौसला शिकनी की गई है, लेकिन मुसलमानी मुल्कों में तासुब किस कदर है आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। जिस मुल्क में कानून की अमलदारी हो, हुक्मरानी हो, वो मुल्क तरक्की करता है। हर आदमी आज़ादी से नक्ल हमल कर सकता है, हर बच्चे आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, कोई किसी को तंग करने की जुर्रत नहीं कर सकता। यह है कानून की हुक्मरानी का फ़ायदा। खुशहाली, अमन, इंसाफ। जिस माशरे में लोग खुशहाल नज़र आ रहे हैं तो समझ लीजिए उस माशरे में इंसाफ कायम है। जिस माशरे में लोग अमन से घूम फिर रहे हैं, काम काज कारोबार ज़िंदगी चला रहे हैं, तो समझ लीजिए उस माशरे में इंसाफ कायम है। जिस माशरे में लोग आज़ादाना गुफ्तगू कर रहे हैं, आज़ादाना तौर पर सफ़र कर रहे हैं, नक्ल हमल कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उस माशरे में कानून की हुक्मरानी है, इंसाफ कायम है। उन्हीं लोगों का माशरा तरक्की करता है, उन्हीं लोगों का, उन्हीं अवाम के ममालिक तरक्की क्या करते हैं जहाँ कानून की हुक्मरानी हो, इंसाफ सबके लिए हो, खुसूसन गरीब अवाम के लिए ज़रूर इंसाफ हो, उनको रोटी, कपड़ा, मकान, ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतें मिलती रहेंगी। खुशहाली, इंसाफ, अमन की पहचान। अमन किन खित्तों को नसीब होता है, अमन कहाँ कायम है, अमन किन ममालिक में, किन माशरे में कायम होता रहता है। अमन के लिए ज़रूरी है इंसाफ सबके लिए, कोई क्रिमिनल आज़ाद ना रहे, कोई मुजरिम आज़ादाना ना घूम सके। जिस माशरे में इंसाफ कायम होगा उस माशरे में अमन कायम रहेगा। जिस माशरे में अमन होता है उस माशरे में कारोबार ज़िंदगी चलती है, अवाम भी खुश, मुल्क भी खुश। खुशहाल अवाम इंसाफ के मुंतज़िर। अवाम खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, अवाम को तरक्की मिलेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। खुशहाली, अमन के लिए इंसाफ ज़रूरी है। दुनिया में अब जानवरों के इंसाफ दिए जा रहे हैं। इंसान तो इंसान, जानवरों के भी हुकूक। इंसाफ और तरक्की। जो आपको वक्त मिला है उसके साथ इंसाफ कीजिए। जो अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हैं उसके साथ इंसाफ कीजिए। जो अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है इस ज़िंदगी के साथ इंसाफ कीजिए। जो आपके पास मौक़े हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सहूलतें हैं, वक्त है, उसके साथ इंसाफ करके मेहनत कीजिए, तरक्की पाइए। क्योंकि बग़ैर इंसाफ किए हुए कोई घर, कोई शख्स तरक्की नहीं कर सकता। अपनी ज़ाती तरक्की के लिए, ख़ानदानी तरक्की के लिए, माशी तरक्की के लिए, इल्मी तरक्की के लिए आप अपने साथ इंसाफ कीजिए। जो कुछ आपके पास है उसको इस्तेमाल कीजिए, तब जाकर तरक्की की शुरुआत होगी। मेहनत में शर्म करने वाला शख्स अपने मेहनत के साथ इंसाफ नहीं करता। इंसाफ में तरक्की पोशीदा है। करप्शन, बदउनवानी, क्राइम, जराइम, झूठ, फरेब, धोखा किन माशरों में पनपता है? सोशल क्राइम और दीगर नौइयत के जराइम, क्राइम, उसकी वजह और उसकी आबियारी किन माशरों में, किन सोसाइटीज़ में पनपता है? क्या जराइम क्राइम का किसी को भी हुकूमत, अरबाब इक़्तिदार, कबूलियाबी इक़्तिदार, नाकबूलियाबी, सियासतदान, आम, गरीब, फ़कीर, क्या किसी को भी करप्शन से, जराइम से, क्राइम से, बदउनवानी से, धोखे से, झूठ से, गुनाहों से फ़ायदा हासिल होगा? और इसके बरक्स जिस माशरे में, जिन घरों में, जिन ममालिक में, मुल्क में करप्शन आम हो, करप्शन को रिवाज का दर्जा मिल जाए, सोसाइटी का एक पार्ट एंड पार्शल बन जाए, वो माशरा तरक्की नहीं करता। दुनिया में करप्शन को ख़त्म किया जा रहा है। नई नई कानून साजी हो रही है कि करप्शन नो, बर्दाश्त नहीं। किसी भी किस्म का करप्शन, सोशल करप्शन यानी झूठ, फरेब, धोखा, वादे शिकनी जैसी करप्शन हो,
یا ملک کا قانون توڑنے کا کرپشن ہو یا ملک کو لوٹنے کا کرپشن ہو، کسی قسم کی کرپشن کو برداشت دنیا نہیں کرتی، بلکہ کرپشن کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی، ان کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے پورے دنیا میں، ایون چائنا میں بھی، ایون عرب ممالک میں بھی۔ مگر ہمارا خطہ ایسا ہے جو کرپشن کو رواج بنایا ہوا ہے، بڑے دھوم سے کرپشن کرتے ہیں، بڑے زور سے کرپشن کرتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ کرپشن کا انجام بھیانک ہے، کرپشن کا انجام کرپشن ہے، کرپشن کا انجام تباہ کاری ہے۔ انصاف اور قانون، انصاف اور اصول، انصاف اور زندگی، انصاف اور ترقی، بے انصافی اور انصاف اور احسان۔ جو شخص، جو قومیں انصاف اپنوں کے ساتھ نہیں کرتی، جو انصاف نہیں کرتی، ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو وہ دوسروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ دنیا گول ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے ساتھ انصاف ہو، تو آپ اپنے منصب کے ساتھ انصاف کیجیے۔ انصاف کی کرسی بیٹھا شخص اگر بے انصافی کرے گا، اگر ناانصافی کرے گا، تو وہ بے انصافی کا زہریلا پودا معاشرے میں اور اپنے زندگی میں بوئے گا، خود بھی وہ زہر کاٹے گا اور اپنے بچوں کو بھی زہری دے گا۔ ناانصافی، بد انصافی، معاشرے میں ظلم، بے انصافی کے نتیجے میں قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی کرسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو دوسرے کو موقع دیجیے، مگر ناانصافی مت کیجیے، اس لیے کہ ناانصافی کرنے کے نتائج نہایت بھیانک اللہ کے نزدیک بھی اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے نزدیک بھی۔ ناانصافی، بے انصافی زہر قاتل ہے۔ جس نے بھی ناانصافی کا پودا بویا وہ خود ناانصافی کا شکار ہوگا، آج یا کل۔ انصاف کیجیے، انصاف پائیے۔ دوسروں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا کبھی بھی سکھ چین سے زندگی نہیں گزار سکتا، دین دنیا دونوں برباد کرتا ہے۔ ناانصافی، عدالتوں میں ناانصافی، گھروں میں ناانصافی، بازاروں میں ناانصافی، دو گروہ کے ایگریمنٹ میں ناانصافی، وعدوں میں ناانصافی، رشتوں میں ناانصافی، دوستی میں ناانصافی، رشتہ داروں میں ناانصافی، پڑوسیوں میں ناانصافی، اسکولوں میں ناانصافی۔ آج ناانصافیوں کا رونا رونے والے، ان کے یہاں ناانصافی، دل میں ناانصافی، نیت میں ناانصافی، ارادے میں ناانصافی، معاملات میں ناانصافی، ناانصافیوں کا میلہ۔ کون انصاف کا متلاشی، کون جو بے انصاف نہیں؟ آج انصاف کا مفہوم، انصاف کا معنی ہی بدل چکا ہے۔ انصاف اور ناانصافی دونوں ایک چیز، جب تک کسی کو موقع نہیں ملے تب تک وہ انصاف کا رونا روتا ہے۔ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں، لوگوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو، میرا رویہ جیسا بھی ہو کوئی بات نہیں، میں اپنے رویے پہ غور نہیں کرتا۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ سب میری عزت کریں۔ یاد رکھیے، عزت اگر چاہیے تو آپ دوسروں کی عزت کیجیے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ ہو تو آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوست یار ہمارے ساتھ لائل ہوں، وفادار ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم لائل ہوں، ہم وفادار ہوں، ہم سچے ہوں، تبھی سچائی ہمیں ملے گی۔ جیسے ہم ہوں، زندگی کا اصول جس میں آپ کے دل کو سکون ملے اور جو حق ہو، اور یہ اصول جسے رب ناراض نہ ہو اور آپ کے اصول سے کسی انسان کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ خلق خدا سے محبت کیجیے،
رشتہ داروں سے دوستی کیجیے، دوستوں سے رشتہ داری کیجیے، محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں، یہ اصول بنائیے، محبت سب سے، نفرت، غیریت، بیگانگیت کسی سے نہیں۔ زندگی مختصر ہے، اصول بنائیے کہ اچھائی اپنائیں گے، اچھائی کی بات کریں گے، اگر کوئی نہ مانے تو مسکرا کر پھر آگے کی راہ لیں گے، تیاری کریں گے۔ یہ زندگی کا اصول ہے، اس سے رب راضی جگ راضی۔ اخلاق، مینر، رویہ، اپنے اخلاق کو اپنی پہچان بنائیے۔ دراصل ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں سب اپنے ہی بھلے کے لیے کرتے ہیں اور کسی کا ہم برا نہیں کر سکتے، اپنے رویے سے اپنا ہی برا کرتے ہیں۔ اپنے اخلاق پر توجہ دیجیے، گڈ مینر، گڈ بیہیویئر، گڈ کیریکٹر کا ہر وقت مظاہرہ کیجیے۔ ذہن میں، دل میں، دماغ میں کہیں پہ منفی خیال نہ ہو، چونکہ منفی خیال یعنی نیگیٹو تھنکنگ انسان کے رویے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر، نہیں پتہ کب یہ چراغ گل ہو جائے، نہیں پتہ کب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ اپنی عبادت اپنی ذاتی بات ہے، ہماری پہچان گڈ بیہیویئر، اچھے اخلاق، مینر، رویہ ایسا ہو جس سے میرا دل خود مطمئن ہو۔ اپنے رویے پہ توجہ دیں، اپنے دل پر توجہ دیں، اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے آپ پر توجہ دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے مینر کا، اپنے رویے کا، اپنے اخلاق کا خیال رکھیں، کیونکہ یہی ہماری آپ کی پہچان ہے۔ کبھی سختی کے ساتھ کسی کے ساتھ پیش نہ آئیں۔ جتنا بلند اپنے اخلاق کو رکھیں گے اتنا ہی خود کو ہی فائدہ پہنچے گا، خود کو بھی سکون ملے گا، ہمارے بال بچے، ہمارے عزیز و اقارب سب پر اس کا مثبت اچھا پازیٹیو اثرات رونما ہوں گے۔ گڈ پیپل، گڈ بیہیویئر، اپنے سے کمزور لوگوں کا خیال رکھیے، محبت کے ساتھ، مسکراہٹوں کے ساتھ، جو بھی کچھ آپ کے بس میں ہے وہ اس کے ساتھ سرو کیجئے، سروس گڈ، اچھا سروس کیجئے، اچھا رویہ، اچھے اخلاق، اچھا برتاؤ کیجئے۔ اپنے سے کمزور میں سب سے زیادہ خیال اپنی بیوی کا رکھیں، سب سے زیادہ خیال اپنی بیٹی کا رکھیں، سب سے زیادہ خیال اپنی ماں کا رکھیں، سب سے زیادہ خیال اپنی بہن کا رکھیں۔ لڑکی بہت نازک دل کی ہوتی ہے، یہ بہت محبت کرنے والی بچی ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیں گے، یہی ہماری بہترین رویہ کی مستحق ہے، یہی ہماری بہترین سلوک کی، برتاؤ کی مستحق ہے۔ اپنا رویہ، اپنا اخلاق اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوشگوار رکھیں، خصوصاً ماں، بہن، بیٹی۔ Today is my day. I have no idea about tomorrow. آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہی ہمارا دن ہے، جس لمحے ہم زندہ ہیں وہی لمحہ ہمارا ہے۔ Do not hurt anyone else. کسی کو تکلیف مت پہنچائیے، because if you are hurting someone else today, you will hurt tomorrow. آج جیسا کریں گے ویسا ہی کل بھریں گے۔ We are alive today. آج ہم زندہ ہیں، and I have no idea about tomorrow. So do good deed today. آج ہی کا دن ہے اچھا کام، عمل صالح کرنے کا۔ اپنے رشتہ داروں کو خصوصاً تکلیف مت پہنچائیے، اپنے اشاروں سے، اپنے باڈی لینگویج سے، اپنے تکبرانہ سوچ و فکر سے کسی کو تکلیف مت پہنچائیے۔ ایوری مومنٹ از اے گفٹ. ہر لمحہ، ہر سانس رب کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ اس سانس کو استعمال کیجیے بھلے کے لیے۔ اس سانس کے ذریعے جو سوچ پیدا ہوتی ہے اس سوچ کو مثبت رکھیے، انسانیت کے بھلے کے لیے
سوچئے اور انسانوں کے حل کے لیے کام کیجیے، کیونکہ ہر سانس زندگی ہے، ہر سانس امید ہے، ہر سانس سوچ و فکر کی کھڑکی ہے۔ ہمارے پاس جو مومنٹ ہے، جو لمحہ ہے، ان لمحوں کو اپنے بھلے کے لیے استعمال کیجیے۔ I understand and appreciate every moment is a gift from Allah. So use your moment. Do not abuse your moment. ان زندگی کے سانس کو، لمحوں کو، مومنٹ کو استعمال کیجیے بھلے میں۔ اصل خوبصورتی انسان کا قول و کردار ہے، انسان کا بیہیویئر ہے، انسان کا سلوک انسان کے ساتھ ہے۔ اصل خوبصورتی دل کی خوبصورتی ہوتی ہے، اصل خوبصورتی انسان کی سوچ و فکر میں ہوتی ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت لگے۔ خوبصورت لگنے کے لیے ضروری ہے اپنے زبان، اپنی قول، اپنے ذہن، اپنے دل و دماغ کا محاسبہ کیجیے۔ خصوصاً اپنی زبان کے استعمال میں بہت احتیاط برتیے، چونکہ انسان اپنی زبان سے بدصورت ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے معاملات کو ٹرانسپیرنٹ، صاف ستھرا، بالکل خوبصورتی زیورات کی محتاج نہیں، بیوٹی ریکوائر نو ornament، خوبصورت چہرہ، خوبصورت الفاظ۔ Every moment is a gift from Allah. Allah gave us the gift of life, this beautiful. God gave us the beautiful, this life, gift of life. But it is up to us to give ourselves the gift of ourselves well, very well. Volunteer life is a gift that has been given to us. It is in our hands. Every moment is a gift. خدا کی خدائی، عطیہ خداوندی، خوبصورت انسانوں کی گفٹ، خوبصورت چیزوں کی گفٹ، خوبصورت اعمالوں کی گفٹ، مادی چیزوں کی گفٹ۔ Every moment is a gift from Allah. Allah gave us the gift of life, this beautiful. God gave us the beautiful, this life, gift of life. But it is up to us to give ourselves the gift of ourselves well, very well. Volunteer life is a gift that has been given to us. It is in our hands. Every moment is a gift from our Allah. خدا نے ہمیں اس زندگی کا تحفہ دیا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھی زندگی جینے کے لیے دیتے ہیں، اپنے آپ کو بہترین تحفہ، اچھے عادات و اخلاق، اچھے برتاؤ کے طور پر دیتے ہیں۔ زندگی عطیہ خداوندی ہے۔ ایوری مومنٹ از اے گفٹ فرام اللہ۔ خدا نے ہمیں اس زندگی کا تحفہ دیا ہے، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو اچھی عادات و اعتبار دیتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کیا گفٹ دیتے ہیں۔ زندگی ایک نعمت خداوندی ہے، ہمیں یہ زندگی بن مانگے مفت میں رب نے عطا کی ہے، مفت میں ہمیں عطا کی گئی ہے۔ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس زندگی کی گفٹ سے، یہ ہمارے اپنے جو گفٹ رب نے دیے ہیں، اس کو گفٹ سے بہترین فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ ہمت کریں اور یقین کریں کہ ہم بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس زندگی سے۔ ایک چپ ہزار سکھ، خاموشی میں برکت ہے، راحت ہے، آرام ہے، محبت ہے، زندگی ہے۔ کبھی کسی کے فوراً سوال کا جواب، فوراً ریئیکٹ، فوراً
रद्द अमल से बचिए। अगर ताल्लुकात को रखना चाहते हैं, समाज में, माशरे में, सोसाइटी में लोगों के साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो फौरी रद्द अमल से परहेज़ कीजिए। किसी के गलत सवाल का फौरन जवाब भी गलत होता है। सवाल और जवाब से बचिए। मुस्कुराते हुए खामोश हो जाइए, क्योंकि एक खामोशी, एक चुप, हजार सुख। खामोशी में बरकत है। जिंदगी को क्या चाहिए? सवाल और जवाब, झगड़ा, लड़ाई, ग़ीबत, परेशानी, दुख, दर्द क्या चाहिए? या सुख? जिंदगी, अपनी जिंदगी आप जीने का सलीका सीखिए। जिंदगी में माफ़ करना, जिंदगी में लोगों के काम आना, लोगों के दर्द दुख में शरीक होना जिंदो और ज़िंदगी का तकाज़ा है। ज़िंदगी मुस्कुराने का नाम है। जियो तो दिल भर के जियो, जियो तो साथ मिल कर जियो, जियो तो खुश रख कर जियो। ज़िंदगी जियो तो सर शब शादाब रहो, हरा भरा शादाब बन कर जियो, जियो तो साथ मिल कर जियो। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, जियो तो सब मिल कर जियो, जियो तो मोहब्बतों से मिलो, मुस्कुरा कर जियो। जुर्म, जराइम, क्राइम क्या है? बुनियादी तौर पर जराइम किसको कहते हैं? लोग ये समझते हैं कि जराइम, क्राइम का मतलब अदालत, कोर्ट, कचहरी, पुलिस, दंगा, फसाद। यकीनन ये भी क्राइम है, लेकिन इससे ज़्यादा एक क्राइम चूटी की रफ्तार से बढ़ता हुआ हमारी ज़िंदगी में दाखिल होता है। वो इखलाकी बदतरी, इखलाकी ख़राबी, रवैये में ख़राबी, बददियानती, जुल्म, तबीयतन इंसान सख्त का होना, इंसान का दिल सख्त होना, नफ़रत, बिलावट। जितनी भी इखलाकी बुराई है वो भी जुर्म है, जितनी भी समाजी बुराई है वो भी जुर्म है, जितने भी घरेलू झगड़ा, लड़ाई, दंगा, फसाद सब जुर्म है। और ये सब की सज़ा है, यकीन कीजिए सब की सज़ा है। कुछ को सज़ा अदालत देती है तो बहुतों को सज़ा कुदरत देती है। जुर्म, जराइम, क्राइम क्या है? बुनियादी तौर पर जराइम किसको कहते हैं? लोग ये समझते हैं कि जराइम, क्राइम का मतलब अदालत, कोर्ट, कचहरी, पुलिस, दंगा, फसाद। यकीनन ये भी क्राइम है, लेकिन इससे ज़्यादा एक क्राइम चूटी की रफ्तार से बढ़ता हुआ हमारी ज़िंदगी में दाखिल होता है। वो इखलाकी बदतरी, इखलाकी ख़राबी, रवैये में ख़राबी, बददियानती, जुल्म, तबीयतन इंसान सख्त का होना, इंसान का दिल सख्त होना, नफ़रत, बिलावट। जितनी भी इखलाकी बुराई है वो भी जुर्म है, जितनी भी समाजी बुराई है वो भी जुर्म है, जितने भी घरेलू झगड़ा, लड़ाई, दंगा, फसाद सब जुर्म है। और ये सब की सज़ा है, यकीन कीजिए सब की सज़ा है। कुछ को सज़ा अदालत देती है तो बहुतों को सज़ा कुदरत देती है। मुल्क है तो आपकी इज़्ज़त है, मुल्क है तो आपकी बका है, मुल्क है तो आपकी ज़िंदगी है, मुल्क है तो आप हैं और हम हैं, मुल्क है तो आपकी आज़ादी है। मगर सवाल ये है, कौन सा मुल्क, कौन सी रियासत जहाँ कानून की अमलदारी हो, जहाँ कानून और इंसाफ सबके लिए एक जैसा हो, जहाँ मुजरिमों को सज़ा मिले, जहाँ मासूमों को रिवॉर्ड मिले, जहाँ हम सब आज़ादी से कानून आइन के दायरे में रह कर के हम घूम फिर सकें, तिजारत कर सकें, बातचीत कर सकें, कोई हमारी सोच पर ज़बरदस्ती पाबंदी ना लगाए। मुल्क हैं तो हम हैं, हम दुनिया के किसी भी खत्ते में जाएंगे, हमारी एक पहचान होती है और वही पहचान हमारी रियासत, हमारा मुल्क है। भरोसा, तवक्कुल अल्लाह, अपने प्यारों पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने माँ बाप, भाई बहन, बाल बच्चों पर भरोसा कीजिए, सुकून मिलेगा। शक से ज़िंदगी टेरेबल, ख़राब हो जाती है और आप किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। हाँ, भरोसा नहीं करके अपना ज़रूर सुकून को बिगाड़ लेंगे, मगर
آنکھیں کھول کر بھروسہ آنکھ والے کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے آنکھ، کان، منہ، ہاتھ، دماغ، دل، سوچ سمجھ سب عطا کی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے بھروسہ کیجئے مومنوں کی طرح۔ زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی سے ہر غم، ہر فکر، ہر تشدد، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ بھروسہ اپنے رب پر، بھروسہ اپنے آپ پر۔ جذبات، ایموشنز پہ کنٹرول۔ انسان بنیادی طور پر جذباتی ہے، ایموشن ہے۔ ایموشنل انسان اگر اپنی ذہنی فکری عمل پر، اپنے رویوں پر، اپنے تھاٹ خیالات پر، اپنے فیلنگ پر کنٹرول کر کے جذبے کا مظاہرہ کرے تو وہ عقل کے تابع جذباتی ہوتا ہے۔ اگر عقل سے ہٹ کر جھوٹ پر مبنی جذبے کا مظاہرہ کرے تو خسارے میں، نقصان، شرمندگی کا سامنا کرتا ہے۔ جذبات میں آنا بڑی اچھی چیز ہے، مگر کنٹرول اگر ہم کر سکیں تو، کیونکہ جذبات سے قومیں ترقی بھی کیا کرتی ہیں اور جذبات کے بہاؤ میں بہہ کر قوموں کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ جذبات کا مطلب انسان کے قلبی، ذہنی اور فکری عمل اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے رویوں کو انسان کی نفسیات۔ جذبات، ایموشنز پہ کنٹرول۔ انسان بنیادی طور پر جذباتی ہے، ایموشن ہے۔ ایموشنل انسان اگر اپنی ذہنی فکری عمل پر، اپنے رویوں پر، اپنے تھاٹ خیالات پر، اپنے فیلنگ پر کنٹرول کر کے جذبے کا مظاہرہ کرے تو وہ عقل کے تابع جذباتی ہوتا ہے۔ اگر عقل سے ہٹ کر جھوٹ پر مبنی جذبے کا مظاہرہ کرے تو خسارے میں، نقصان، شرمندگی کا سامنا کرتا ہے۔ جذبات میں آنا بڑی اچھی چیز ہے، مگر کنٹرول اگر ہم کر سکیں تو، کیونکہ جذبات سے قومیں ترقی بھی کیا کرتی ہیں اور جذبات کے بہاؤ میں بہہ کر قوموں کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ جذبات کا مطلب انسان کے قلبی، ذہنی اور فکری عمل اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے رویوں کو انسان کی نفسیات۔ سوچ سمجھ کر کام کرنا، سوچ سمجھ کر بات کرنا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، سوچ سمجھ کر جینا اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا عقل مندی ہے۔ شرمندگی سے بچاؤ انسانی سوچ سمجھ میں ہے۔ انسان کو اللہ نے دل و دماغ، ذہن دیا ہے اسی لیے کہ وہ سوچے، پھر سمجھے، پھر بولے، مگر ہماری بول سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اچھی بات کو اچھے لوگ سنتے ہیں، بری بات کو، برے عمل کو برے لوگ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھائی کا راہی بنائیے۔ اچھی سوچ اچھے عمل کی پیداوار ہے۔ سوچ سمجھ کر بولیے، سوچ سمجھ کر کام کیجیے۔ جرائم کی وجہ سے ملک کا، معاشرے کا، محلے کا امن تباہ و بالا ہو جاتا ہے۔ بالکل امن ختم ہو کر بدامنی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ امن کے خاتمے کی وجہ کرائم ہے، اور کرائم کی بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کرائم انہی علاقوں میں، انہی ملکوں میں، انہی معاشرے میں زیادہ پھلتا ہے جہاں قانون نہ ہو، جہاں بے انصافی کا راج ہو، جہاں کسی پر کسی کو بھروسہ نہ ہو، جہاں برادرہڈ، کمیونٹی، بھائی چارگی زیرو ہو کر آلموسٹ ختم ہو چکی ہو، ان کرائم فل علاقے میں لوگ مجبوراً رہتے ہوں، تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اس کا علاج ایک، ہم انوالو نہ ہو کسی جرم میں۔ حالات بدلیں گے، کیلنڈر کے بدلتے ہی دن بدلیں گے۔ دل بدلو، عمل بدلیں گے۔ اعمال کے بدلنے کے لیے دل کا بدلنا ضروری ہے۔ یہ بدلاؤ زندگی کا حصہ ہے۔ جو چیز خود بدل رہا ہے اسے بدلنے دو۔ تھنگس کین بی چینج۔ انسانی حالات بدل سکتے ہیں۔ حالات کے بدلنے کے ساتھ خود پر توجہ دیجیے۔ جب وہ دن نہیں رہے تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے۔ حالات بدلیں گے، وقت کو بدلنے دو۔ چیزیں بدلتی رہتی ہیں،
اپنے اعمال کو بدلنے دو، کیلنڈر بدلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ یہ بدلاؤ موسم کی طرح ہے، یہ بدلاؤ وقت کی طرح ہے، یہ بدلاؤ زندگی کے ساتھ ہے۔ جس زندگی میں بدلاؤ نہیں وہ زندگی خاموش ہے۔ جب تک زندگی ہے تب تک تبدیلی ہے، زندگی ختم تبدیلی ختم۔ وقت پر کام کرنے سے تبدیلی آتی ہے، وقت ختم تبدیلی ختم۔ وقت پر فیصلے کرنے سے تبدیلی آتی ہے، وقت ختم، وقت پر فیصلے ختم تبدیلی ختم۔ زندگی میں تبدیلی ہے، زندگی ختم تبدیلی ختم۔ یہ دھن دولت پیسے پاور دنیا کی جتنی طاقتیں ہم جمع کر لیں یہ سب زندگی کے ساتھ ہے۔ زندگی ختم، پیسے ختم، زندگی ختم، یہ طاقت منو مٹی تلے دب کر ختم۔ اپنا کردار ایسا بنائیے کہ میرے بعد بھی میرا کام زندہ رہے، میرا کام میرے لیے صدقہ جاریہ رہے، میرے کام میرے لیے فلاح کا باعث بنے، کیونکہ زندگی ختم سب ختم۔ عزت و احترام انسانیت کی معراج ہے۔ جن کے خود کے پاس عزت ہوتی ہے وہ دوسروں کی عزت کرتے ہیں۔ جس راستے میں عزت نہ ہو اس راستے کے مسافر مت بنیے۔ دوسروں کی عزت کیجیے، دوسروں کو سلام میں پہل کیجیے، دوسروں کے ساتھ احترام اور شفقت کا معاملہ کیجیے۔ عزت و احترام انسانیت کا پہلا حق ہے۔ زندگی کے بعد جو دوسری احتیاج ہے، جو دوسری ڈیمانڈ ہے، وہ عزت، احترام، وقار کا نام ہے۔ جو لوگ عزت کے مفہوم کو نہیں جانتے ایسے لوگوں کو سلام کر کے آگے بڑھ جائیے۔ اسی میں آپ کی عزت، اسی میں بقا، اسی میں سلامتی، اسی میں بھلائی ہے۔ تمام انسانوں کا مقصد ہے، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، ان تمام مخلوقوں میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور خصوصاً مسلمان کو اللہ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا اور ایک خصوصی ٹاسک دیا۔ مسلمانوں کو ایک خصوصی پروجیکٹ دے کر اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، اور اسی لیے ان مسلمانوں کا کام دنیا میں پولیسنگ کرنا ہے، دنیا میں امن کو قائم رکھنا ہے، دنیا میں بھلائی کو پھیلانا ہے، دنیا سے برائی کو کم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو پہچانیے، اس پر عمل کیجیے اور صبر کیجیے، انتظار کیجیے نتائج۔ زندگی کا مقصد تلاش کیجیے۔ زندگی کا یہ مقصد نہیں کھایا پیا سویا مر گئے، زندگی بھلائی خیر کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہر آدمی کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کی الگ پہچان، الگ شناخت، الگ باڈی، الگ فنگر پرنٹ، الگ سوچ، نئے طریقے سے کام۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ ایک گھر میں ایک ماں باپ کے بچے ایک جیسی سوچ و فکر، ایک جیسی سمجھ و عقل رکھتے ہوں۔ ہر ایک کی الگ سوچ و فکر، ہر ایک کی الگ کام کرنے کے سٹائلز ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی الگ صلاحیت ہیں۔ ان صلاحیتوں کا استعمال اصل یہ ہے نقطۂ فکر، یہ ہے نقطۂ ذکر۔ اپنی صلاحیتوں کو کونسلرز کے ذریعے پہچانیے، اپنی صلاحیتوں کو قرآن کے ذریعے پہچانیے، اپنے صلاحیتوں کو مکمل اسلام کے ذریعے پہچانیے، اپنے آپ کو پہچانیے۔ دنیا میں ایک جیسا دو انسان نہیں ہے، اربوں کی آبادی ہے، مگر ہر ایک کی الگ الگ خصوصیات، ہر ایک کی الگ الگ شکل، ہر ایک کی الگ الگ صلاحیتیں، ہر ایک کی الگ سوچ و سمجھ، ہر ایک کی الگ زبان، ہر ایک کی الگ سمجھ، ہر ایک کی الگ پرائرٹی، ترجیحات، مگر ایک مشترکہ مفاد، ایک کلیکٹیو انٹرسٹ لے کر سماج۔ یہی الگ الگ انسان سماج بناتے ہیں، سوسائٹی بناتے ہیں، سوسائٹی کا وجود عمل میں آتا ہے۔ پھر یہ الگ الگ صلاحیتیں سوسائٹی کو بینیفٹ پہنچاتی ہیں، پھر سوسائٹی کے ممبر اس سے فائدہ
حاصل کرتے ہیں، ملک معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ہر ایک کی الگ الگ صلاحیتیں، الگ الگ اسکل، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے مگر ان کے مفادات کو جوڑے رکھا ہے۔ ایک دوسرے کے کام آئیے، ایک دوسرے کی مدد کیجیے، ایک دوسرے کے نیک کام میں بھلے میں مدد کیجیے۔ جب آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کرے گا۔ اور جہاں مدد کا سوال پیدا ہوتا ہے وہاں ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں دھن دولت پیسے کوڑی سے مدد کی جائے۔ کسی کو فشنگ یعنی مچھلی کا شکار کرنا سکھا دیں، کسی کو عزت دار طریقے سے باعزت معاش کا طریقہ بتا دیں، یعنی روزی روزگار کمانے کا ہنر سکھا دیں۔ انسان ہے تو انسانیت کا کچھ درس دے دیں، کچھ بھلے کی بات کر دیں، کچھ ان کو گائیڈ کر دیں، ان کو زندگی کا مقصد بتا دیں۔ ان کے ساتھ یہی بھلائی ہے۔ بھلائی ایک دوسرے کے ساتھ کیجیے، یہی ہمارا کام ہے، یہی انسانیت کی خدمت ہے۔ کسی کے نیت پر شک کرنا اخلاقی پستی ہے، جب تک کہ اگلے سے کسی کی نیت پر شک کرنا اخلاقی پستی ہے۔ اگلا عمل کر لے تب آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں۔ عمل سے پہلے کسی کے نیت پر شک کرنا اخلاقی طور پہ بھی اور قانون کے اعتبار سے بھی، اسلامی قانون میں بھی اس کو ڈیفیمیشن کا قانون کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے نہیں ہیں مگر اس کے دل پر شک کر بیٹھے۔ ہمارے معاشرے میں نیتوں پر شک کرنا ایک عام رواج بن چکا ہے۔ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ یہ کسی کے دل کو دکھانے کے مترادف ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں میں نماز پڑھتا ہوں، میں توحید پسند ہوں، کیا ہو گیا، میں نے کسی پر بہتان لگا دی، کسی پر الزام رکھ دیا۔ نیتوں پہ شک کرتے ہوئے خاندانوں میں، دوستوں میں وہم، ایک دوسرے کے لیے عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جانتے نہیں پھر بھی وہ ایزیوم کر بیٹھتے ہیں، نیت پہ شک کرتے ہوئے تعلقات کو خراب کرنے لگتے ہیں۔ عام رواج ہے یہ، ہمارے سوسائٹی معاشرتی کرائم ہے، یہ سوسائٹیکل کرائم ہے۔ دوسروں کے بارے میں غلط رائے قائم کرنا، غلط خیالات اپنے دل میں پکانا کہ نہیں وہ ایسا ہوگا، وہ ہمارے لیے ایسا سوچتا ہے، وہ ہمارے لیے ایسا کرتا ہے، ہم اس کے کام آتے ہیں، وہ میرے کام نہیں آتا۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی باتیں، نتیجہ شیطان دل میں گھر بنا لیتا ہے اور شک کی آدمی کو یقین پتہ ہی نہیں چلتا، وہ شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گناہ بے لذت، تفرقہ بازی، عداوت، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرت، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں عداوت، بے گناہگار بنانا، بے خطا کو خطاکار بنانا، خواہ مخواہ کی اچھے خاصے تعلقات کو خراب کرنا، یہ سب دلوں کی خرابی، دلوں کی بیماری ہے۔ یہ سب شیطانی چکر ہے، شیطانی عمل ہے۔ دلوں میں رنجشیں، دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت، خواہ مخواہ کی شک و شبے کی، انسان کو دیکھ کر نفرت کرتا ہے، انسان کو دیکھ کر عداوت کرتا ہے، انسان کو دیکھ کر کے اس کے دل میں دھواں نکلنے لگتا ہے۔ انسان سے نفرت کیوں کب کرتا ہے؟ جب اس کے پاس کوئی دوسرا کام کرنے کے لیے نہیں ہو۔ جب دل خالی رہتا ہے تو یقیناً اس قسم کے شیطانی وسوسے، ایک دوسرے کے لیے عداوت، ایک دوسرے کی خواہ مخواہ کی نفرت، ایک وسوسہ، شک و شبہ، برے خیالات دلوں میں لے کر گھوم رہا ہوتا ہے۔ چونکہ کام کرنے کو کچھ نہیں تو ایک دوسرے کے معاملات، ایک دوسرے کے لیے برے خیالات ہی رکھو، کچھ نہیں تو عداوت ہی صحیح۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا ہے اپنے دل و دماغ کو تازہ ہوا دو،
جب انسان تازہ ہوا، جب نئے خیالات، اچھے خیالات آئیں گے تو برے خیالات سے بچے گا۔ تربیت بڑوں کے ذمے، بچوں کی تربیت ان کے والدین کے ذمے۔ یہ آپ کی اول ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ بچوں کی بہترین تربیت میں پہلے ان بچوں کا اچھا نام رکھیں، بچوں کو حلال روزی کھلائیں، حرام خوری سے بچیں، گھر میں شکوے شکایت غیبت کا ماحول نہ رکھیں، گھر کے اندر کسی قسم کی سوشل وائلنس، سوشل کرائم، کرپشن نہ ہو۔ گھر کے ماحول کو صحیح رکھنے کی ذمہ داری پیرنٹس کی ہے، بچوں کی نہیں۔ گھر کے ماحول کو صاف ستھرا اچھا بنانے کی ذمہ داری پیرنٹس کی ہے، والدین کی ہے، بچوں کی نہیں۔ جھوٹ، فریب، دغا اور دیگر اس قسم کی سماجی سوشل کرائم سے بچوں کے دماغ کو محفوظ رکھیے۔ بچوں کی شاندار تربیت آپ کے ذمے ہے۔ بچے آپ کے مستقبل ہیں، بچے آپ کے امید ہیں، اپنی امید کو بڑھائیے۔